उसी के अजीम जलाली और पुरफजल नाम है प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वालों को सलाम। डॉक्टर फ्रांसिस गिल प्रोग्राम नशा हलाकत इमाम रहाई के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद है, हमारे साथ बहन मारिया मौजूद है। जी मारिया, हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम नशा हलाकत इमाम रहाई में। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने प्रिंस ऑफ पीस टीवी को ये बोझ और ये विजन बख्शा है कि हम खुदा के कलाम की बिशारत को लेकर दुनिया की इंतहा तक जा रहे हैं। और आज हम प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये जो मुनफरद प्रोग्राम है नशा हलाकत ईमान रहाई, इसके जरिया से हम उन नौजवानों की काउंसलिंग करते हैं। वो नौजवान, वो लोग जो अपने आप को नशा जैसी लानतों में तबाह बर्बाद कर रहे हैं, अपने खानदानों का नुकसान कर रहे हैं, मुल्क कौम का नुकसान कर रहे हैं। और ये एक ऐसा नसूर है जो हमारी नौजवान नस्लों को दीमक की तरह चाट रहा है और हमारी नौजवान अपने आप का और अपनी सेहत का नुकसान कर रहे हैं। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े, नाज़रीन आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ के साथ खुदा के पाक नाम से अपने प्रोग्राम का आगाज करें। खुदाए कदूस, हम बड़ी आज़ी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल के लिए, सारी खिदमात के लिए, उस अच्छे बोझ और विजन के लिए जो तूने अपने लोगों को अता किया है ताकि तेरी कलाम की बिशारत को लेकर दुनिया के कोने कोने तक जाए। खुदा उन प्रोग्राम नशा हलाकत इमाम रहाई में जितनी देर हम तेरी हजूरी में ठहरे, तेरा पाक रूह हमें गाइड करे ताकि हम उन लोगों की काउंसलिंग कर सकें बजरिया प्रोग्राम। वो नौजवान जो अपने आप को नशा जैसी लानतों में तबाह बर्बाद कर रहे हैं, अपने खानदानों का नुकसान कर रहे हैं, मुल्क कौम का नुकसान कर रहे हैं, आज खुदा उनको तौबा होने की तौफीक अता कर ताकि वो नशा को छोड़ें, रहाई पाए, निजात पाए और मखलसी को हासिल करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब ठहरे। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। नाज़रीन, नशा कोई भी हो, नशा किसी फार्म में भी हो, ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र है और जब कोई भी लोग इसमें फंस जाते हैं तो मारिया इसमें वापसी का रास्ता उनको बहुत कम मिलता है। और आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है, क्योंकि कलाम खुदा बयान करता है कि कोई नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, खुदा के फरदौस में, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी क्या रहनुमाई करता है और हम बहन मारिया के साथ मिलकर कलाम खुदा में से एक रेफरेंस को सुनेंगे ताकि हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस सिलसिला में हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। जी बहन मारिया। जी, आज हम पढ़ेंगे ये मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा, उसका 5 बाब, उसकी 11वीं से 12वीं आयत तक। उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के धब्बे हों, जो रात को जागते हैं जब तक शराब उनको भड़का न दे, और उनके जश्न की महफिलों में बरबत और सतार और दफ और बीन और शराब हैं, लेकिन वो खुदावंद के काम को नहीं सोचते और उसके हाथों की कारीगरी पर गौर नहीं करते। पाकलाम का बड़ा और सुनहरा हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया मारिया, आपने बहुत ही खूबसूरत रेफरेंस कलाम खुदा में से आज इस हवाला से पढ़ा है कि किस तरह से खुदा का कलाम बुजुर्ग यशायाह नबी उन लोगों पर अफसोस का इजहार करते हैं जो लोग नशा करते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, भंग पीते हैं, अफ्यूम, चरस और इस तरह की और दूसरी चीजों का सहारा लेते हैं, नशावर चीजों का, अल्कोहल वो पौधा पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं। तो आज कल मैं देखता हूं कि बहुत सारे हमारे नौजवान और ऐसी बेटियां भी हैं जो बतौर फैशन नशा को अपनी जिंदगियों के अंदर ले रहे हैं और अपनी जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं और अपने खानदानों का नुकसान कर रहे हैं। आज खुदा के बंदे बुजुर्ग यशायाह नबी उन लोगों पर अफसोस का इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पे हों। वो कहते हैं कि उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं, यानी कि जब सुबह सवेरे मारिया कोई भी इंसान उठता है तो उसको चाहिए कि जिस खुदा ने उस हम सबको खलक किया है, जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा परवरदिगार है, जो परवरदिगार आलम है, उसने हमें बहुत सारी नेमतों से माला माल किया है, बहुत सारी बरकतों से सरफराज किया है
ہم کو سب سے پہلے صبح سویرے اٹھ کر ہمیں اس کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. اس کی دی ہوئی نعمتوں برکتوں بخششوں کے لیے ہمیں خدا کے شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے، بجائے یہ کہ ہم صبح سویرے اٹھ کر نشہ بازی کے پیچھے بھاگیں. تو خدا کا بندہ، خدا کے نبی ایسے لوگوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان پر افسوس جو صبح سویرے اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے در پہ ہوں، اور جو رات کو جاگتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو رات کو بھی ایسا ہی کام کرتے ہیں جو صبح سویرے اٹھ کے نشہ بازی کے در پہ ہوتے ہیں، تو رات کو بھی ایسا ہی وہ کرتے ہیں کہ رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور وہ اپنی محفلیں نشہ بازی کی جماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو رات کو جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو بڑکا نہ دے، یعنی وہ شراب پیتے ہیں اور شراب پی کر گل و گبارہ کرتے ہیں اور گالی گلوچ کرتے ہیں، بہت ساری بری باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں. حالانکہ ان ہونٹوں سے خدا کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہمیں خدا کی بندگی کرنی چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کا نام لینا چاہیے. تو جب ہم ان پاک ہونٹوں سے خدا کا پاک نام لیتے ہیں تو انہیں ہی ہونٹوں سے ہم گالی نکالتے ہیں، تو یہ بہت بری بات ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، اور ایک چشمہ سے دو طرح کا پانی نہیں نکل سکتا، یا وہ پانی میٹھا نکالے گا یا کھارا نکالے گا. تو اسی طرح ہمارا یہ جو بدن ہے یہ خدا کا مقدس ہے، خدا ہمارے دلوں کے اندر رہنا چاہتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نشہ بازی کے ذریعے سے اس کو برباد نہ کریں، بلکہ ہمیں خدا کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی پرستش کرنے کی ضرورت ہے. خدا کا بندہ یہاں پر رقم پراز ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ان پر افسوس جو صبح سویرے اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے در پہ ہوں، جو رات کو جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو بڑکا نہ دے، اور ان کی جشن کی محفلوں میں برپت اور ستار و داف اور بین اور شراب ہے. یعنی کہ ان کی جو ساز ہے وہ ایسی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، وہ شراب کو ہی سارا کچھ سمجھتے ہیں. وہ نشہ بازی کی جو چیزیں ہیں، الکوہل ہے، ہیروئن ہے، تو چرس ہے، بانگ ہے، افیون ہے، ایسی چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساز ہیں پرستش کرنے والے. تو خدا کا بندہ ایسی چیزوں سے منع و باز فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی باتوں کی طرف نہ جائیں، آپ ایسی چیزوں کی طرف نہ جائیں. تو آج خدا کا کلام ان نوجوانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے دعوت فکر رکھتا ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں نشہ جیسی لعنتوں میں، بری روشوں میں. تو آج خدا کا کلام ایسے نوجوانوں کے لیے دعوت فکر رکھتا ہے کہ آپ نشہ کو چھوڑیں، آپ توبہ کریں، آپ نجات اور رہائی مخلصی کو حاصل کریں. اور خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. تو میں بہن ماریا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ بیٹیاں جو نشہ کرتی ہیں، جو اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہی ہیں نشہ جیسی لعنتوں میں، اپنے خاندانوں کا نقصان کر رہی ہیں، ملک و قوم کا نقصان کر رہی ہیں، آج ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو آج پرنس آف پیس ٹی وی سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ جی تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، یہ موقع دیا کہ میں یہ میسج یا پیغام ان لوگوں تک، بیٹیوں تک، بہنوں تک پہنچا سکوں. اور جیسا کہ یہ دور جو ہے ہم کہتے ہیں کہ فضل کا دور ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس دور میں خدا کا کلام پڑھیں دن رات، اور خدا کے کلام پر توجہ دیں. خدا کے کلام نے لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو جوانی کے دنوں میں خدا ان کو یاد کرتے ہیں. اپنی جوانیوں کو، اپنی زندگیوں کو، خاص کر کے بیٹیوں کو جو کہ ایک گھر میں نہیں بلکہ اگلے گھر میں بھی جانا ہوتا ہے، اگلے گھر کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، اگلے گھر کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹیوں کو یہ پیغام دیں، میسج دیں کہ وہ اپنے زندگی کو اس کلام کے مطابق بنائیں اور اس کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والی بن سکے اور نشہ باز جیسی لعنت وبا سے اپنی جان چھڑائیں. بہت ہی واضح پیغام بہن ماریا نے ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو، ان لوگوں کو دیا ہے جو لوگ نشہ کے اندر گرفتار ہیں، جو اپنی زندگیاں نشہ کے اندر گزار رہے ہیں، اپنے آپ کا، اپنی صحت کا نقصان کر رہے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی اور زبردست بات کی ہے کہ ان کو خدا کے کلام کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ بزرگ داؤد نبی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں. تو جب ہماری بیٹیوں کے اندر، دلوں کے اندر، جب ہمارے نوجوانوں کے دلوں کے اندر خدا کا کلام ہوگا تو یقیناً وہ ایسی بری باتوں کی طرف نہیں جائیں گی
وہ ایسی بری لعنتوں کی طرف نہیں جائیں گے اور اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کے کلام کے ساتھ ان کا لگاؤ رہے گا. جی بالکل. اور جیسے کہ ایک بیٹی کی ایجوکیٹ کے لیے بہت ضروری ہے, تعلیم بھی بہت ضروری ہے, تو اسی طرح نشہ چھوڑنا چاہیے اس بیٹی کو, نشہ نہیں کرنا چاہیے. وہ والدین جو اپنی بیٹیوں کو کالج یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور بیٹیاں بہنیں وہاں پہ جا کے یہ نشہ جیسی علامتیں درکار کرتے ہیں, علامتیں کرتی ہیں, تو اس لیے ان نشہ سے ان کو باز آنا چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. جی بڑی اچھی اور خوبصورت وضاحت اور جامع پیغام ماریا نے ایسے لوگوں کو دیا ہے کہ آپ خدا کے کلام کی طرف آئیں, آپ نشہ کو چھوڑیں, آپ ایجوکیشن حاصل کریں, تعلیم حاصل کریں, کیونکہ تعلیم ایک ایسا زیور ہے جسے آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بطور فیشن نشہ کو اپنی زندگیوں کے اندر لے رہے ہیں, وہ ڈرگز لیتے ہیں, وہ شیشہ پیتے ہیں, تو آپ آئس نشہ کرتے ہیں, تو آپ ایسے بیٹوں بیٹیوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی پرنس آف پیس ٹی وی کے ذریعے سے؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ خدا نے فرمایا کہ راہ حق اور زندگی تو میں ہوں, اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اپنی زندگیوں کو ہم خدا کے ہاتھوں میں دیں اور دن بھر اسی کے صبح اٹھیں, جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو دعا کریں, اپنے آپ کو خدا کی حضور دیں, تو دن بھر جو بھی ہم کام کریں گے وہ ببرکت ہوگا اور کوئی بھی شیطانی لعنتیں ہمیں چھو نہیں سکیں گی. تو اس لیے میں نوجوانوں کو, بیٹوں اور بیٹیوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ صبح اٹھیں تو خدا ان کو یاد کریں اور دعا مانگیں خدا سے اور اپنے آپ کو خدا کی حضور میں دیں. جی بہت جامع پیغام ماریا نے ایسے بیٹوں بیٹیوں کو دیا ہے جو اپنی زندگیاں نشہ کے اندر گزار رہے ہیں, بطور فیشن اس نشہ کو اپنی زندگیوں کے اندر لے رہے ہیں, اپنے خاندانوں کا نقصان کر رہے ہیں, اپنی صحت کا نقصان کر رہے ہیں. تو آج خدا کا کلام ایسے لوگوں کے لیے دعوت فکر رکھتا ہے کہ آپ نشہ کو چھوڑیں, آپ توبہ کریں, آپ نجات, رہائی اور مخلصی کو حاصل کریں, آپ زندگی کو حاصل کریں, کیونکہ خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. آپ تعلیم کو حاصل کریں, آپ خدا کے کلام کے ساتھ اپنا دل لگائیں. جب آپ کا دل خدا کے کلام سے کی طرف ہوگا تو نشہ کی طرف نہیں جائیں گے, تو نشہ کی طرف آپ نہیں جائیں گے اور خدا ہمیشہ آپ کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرتا رہے گا. تو ماریا ہم آپ کے شکر گزار ہیں پرنس آف پیس ٹی وی کے پروگرام نشہ لاقتی مانا رہائی کو وقت دینے کے لیے. خداوند سے دعا ہے کہ خدا آپ کو اور ناظرین کو بڑی برکت دے اس پروگرام کے وسیلہ سے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پھر ملیں گے نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ. اس وقت تک دیجیے ہمیں اجازت. گاڈ بلیس پرنس آف پیس ٹی وی, گاڈ بلیس آل آف یو, گاڈ بلیس پاکستان, پاکستان زندہ باد. دیکھتے رہیے پرنس آف پیس ٹی وی.